دینی الاسلام دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام دینی الاسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام کے ساتھ حاضر ہیں۔ تاریخ اسلام ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے معلومات حاصل کر کے ہم اپنی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر سکتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے اندر حجۃ الوداع ایک روشن باب ہے۔ اگر حجۃ الوداع کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ تاریخ کا جو باب ہے یہ ادھورا رہتا ہے۔ حجۃ الوداع حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں کیا۔ حج کی فرضیت تو 9 ہجری میں ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج نہ کیا، اس کی وجہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ اور کفار قریش خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے اس میں بہت ساری خرابیاں کرتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے۔ 360 بت خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ سن 8 ہجری میں اللہ پاک نے مسلمانوں کے ہاتھوں مکہ پاک کو فتح فرمایا۔ سن 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا امیر بنا کر مکہ میں روانہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معلم تھے اور نقیب بھی تھے۔ ان کے ساتھ 300 صحابہ کرام بھی حج کے لیے روانہ ہوئے۔ مکہ پاک میں اس سال اعلان کیا گیا کہ آج کے بعد کوئی بھی خانہ کعبہ کا نہ تو ننگے طواف کرے گا اور نہ ہی کسی مشرک کو اس مکہ پاک کے اندر رہنے کی اجازت ہے۔ بہت ساری غلط رسومات کو ختم کیا گیا اور پھر سن 10 ہجری میں ماہ ذوالقعدۃ الحرام میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا حج کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے جب اعلان کیا تو آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دور و دراز سے لوگ مدینہ پاک میں آنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ذوالقعدۃ الحرام میں جمعرات کے دن مدینہ پاک میں غسل فرما کر تہبند اور چادر زیب تن فرمائی اور ظہر کی نماز مسجد نبوی میں ادا فرمائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کو بھی حج پر چلنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز جمعرات کے دن مدینہ پاک میں پڑھی اور غسل فرمایا، اور وہاں سے آپ روانہ ہوئے۔ مدینہ پاک سے 6 میل دور ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے قیام فرمایا۔ یہیں پر آپ نے عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز ادا فرمائی۔ ذوالحلیفہ پر پہنچ کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر قیام فرمایا، پھر صبح احرام کے لیے غسل فرمایا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر
سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ہاتھوں سے خوشبو ملی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اپنی پیاری اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر حج کا احرام باندھا اور بلند آواز سے لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب بھی احرام باندھنے کی سعادت حاصل ہو تو کم از کم 3 مرتبہ لبیک پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بار بار حج کی اور عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے روانہ ہوئے تو لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے اتنے افراد تھے کہ جہاں تک نگاہ جاتی انسان ہی انسان نظر آتے تھے۔ بیہقی کی روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,14,000 افراد تھے، اور ایک روایت کے مطابق صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تعداد 1,24,000 یا اس سے بھی زائد تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہو کر آپ 4 ذی الحجۃ الحرام کو مکہ کی فضاؤں میں داخل ہوئے۔ نبی پاک علیہ السلام جب مکہ کی فضاؤں میں داخل ہوئے تو وہاں پر خاندان بنی ہاشم کے لڑکوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خوش ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان بچوں میں سے کسی کو اپنے آگے اونٹنی پر سوار کیا، کسی کو پیچھے اونٹنی پر سوار کیا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہو کر مقام ذی طویٰ میں پہنچے، اور وہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی۔ ذی طویٰ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ابرہا بادشاہ، جس نے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے کے ناپاک ارادے سے مکہ پر حملہ کیا تھا، اس کو اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہلاک کیا، جس کا ذکر قرآن پاک سورۃ الفیل میں موجود ہے کہ ان ابابیل کے ذریعے اللہ پاک نے اس ابرہا کو ہلاک کیا تھا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی غسل فرمایا اور پھر آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ چاشت کے وقت، یعنی جب آفتاب کچھ بلند ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں پہنچے۔ مسجد حرام میں پہنچ کر خانہ کعبہ کی جب زیارت کی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا لیا اور دعا کرنے لگے، اللہم انت السلام ومنک السلام حینا ربنا بالسلام، اے اللہ تو سلامتی دینے والا ہے، تیری طرف سے سلامتی ہے، حینا ربنا بالسلام، اے اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و محابا، اے اللہ اس گھر کو عزت و عظمت، شرف اور کرامت، بزرگی اور ہیبت عطا فرما، وزد من حجہ واعتمرہ تکریما و تشریفا و تعظیما، اور جو بھی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کی بھی عزت و عظمت، شرف اور بزرگی اور تعظیم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا کرنے کے بعد حضور علیہ السلام حجر اسود کے سامنے آئے اور حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر اس کو بوسہ دیا، پھر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ شروع کے 3 پھیروں میں نبی پاک علیہ السلام نے رمل فرمایا۔ رمل یہ ہوتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے تو اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں کچھ اکڑ کر چلا جاتا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ شروع کے 3 پھیروں میں آپ نے رمل کیا اور باقی کے 4 پھیروں میں معمول کے مطابق خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ جب بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو اپنی چھڑی سے حجر اسود کی طرف اشارہ کرتے اور چھڑی کو چوم لیتے تھے۔ حجر اسود کا استلام مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔
کبھی تو چھڑی حجر اسود کو لگاتے اس کو چوم لیتے، کبھی ہاتھ حجر اسود کو لگاتے ہاتھ کو چوم لیتے، کبھی اپنے لبہائے مبارک کو حجر اسود پر رکھ کر اس کو بوسہ دے لیتے، اور کبھی رکن یمانی کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعلام کیا ہے۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو آپ مقام ابراہیم پر گئے اور وہاں پر 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حجر اسود کا استعلام فرمایا اور پھر سامنے کے دروازے سے نکل کر صفا اور مروہ کی طرف چلے گئے۔ سبحان اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑ ہیں جن پہاڑوں پر سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں آپ نے چکر لگائے تھے۔ آپ کبھی صفا کی طرف جاتی، کبھی مروہ کی طرف جاتی، بالآخر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے آب زمزم کا چشمہ جاری ہوا۔ یہ سنت قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے جاری ہو گئی کہ جو بھی خانہ کعبہ کا طواف کرے، عمرہ کرے یا حج کرے تو وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی فرمائی اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے دین کے نشانوں میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد کیونکہ آپ کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا، بلکہ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ذو الحجہ تک، جمعرات کے دن تک نبی پاک علیہ السلام احرام کے ساتھ رہے۔ جمعرات کے دن حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازیں پڑھی، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز، اور پھر 9 ذی الحجہ کو جمعہ کے دن آپ عرفات کے میدان میں تشریف لے گئے۔ عرفات کا میدان یہ وہ مبارک میدان ہے کہ جس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی خطبہ دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی جگہ پر قیامت قائم ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں بھی عرفات کے میدان میں جانے کی سعادت عطا فرمائے۔ زمانہ جاہلیت میں کیونکہ قریش اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتے تھے، افضل سمجھتے تھے، اس لیے وہ عرفات کی بجائے مزدلفہ میں قیام کرتے تھے اور دوسرے تمام جو لوگ تھے وہ عرفات میں جاتے تھے۔ لیکن اسلامی مساوات نے سب کو ایک مساوات کا درس دیا اور قرآن پاک کے اندر یہ حکم نازل ہوا، یعنی اے قریش تم بھی عرفات سے پلٹ کر آؤ جہاں سے سب لوگ پلٹ کر آتے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات پہنچ کر آپ نے ایک کمبل کے خیمے میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصواں پر سوار ہو کر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسلامی احکامات کو بیان فرمایا اور زمانہ جاہلیت کی تمام بری رسموں کی تردید فرمائی اور ارشاد فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، فرمایا سن لو جاہلیت کی ساری رسمیں میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال ہیں۔ اسی طرح زمانہ جاہلیت کے اندر خاندانی تفاخر اور رنگ و نسل کی برتری اور قومیت میں نیچ اونچ وغیرہ تصورات جاہلیت کے بتوں کو پاش کرتے ہوئے اور مساوات کا درس دیتے ہوئے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد، اے لوگو بے شک تمہارا رب ایک ہے، وان اباکم واحد، اور تمہارا باپ آدم علیہ السلام وہ بھی ایک ہے، الا لا فضل لعربی علی اعجمی، اور سن لو کسی عربی کو کسی عجمی پر، ولا لعجمی علی عربی، اور نہ ہی کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت ہے، ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی، نہ ہی کسی کالے کو گورے پر اور نہ ہی کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے مگر تقوی کی وجہ سے۔
جس کے دل میں تقوی زیادہ ہے، اللہ کا خوف زیادہ ہے، وہ لوگوں میں عزت والا ہے، وہ اللہ کے ہاں بھی عزت والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اسی طرح تمام دنیا میں امن و امان قائم فرمانے کے لیے اور امن اور سلامتی کا پیغام پہنچانے کے لیے شاہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمٍ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ۔ اے لوگوں، تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ اور تمہارا یہ شہر محترم ہے۔ اپنا خطبہ ختم کرتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی کلمات ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ۔ اے لوگو، قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں اللہ رب العزت سوال فرمائے گا تو تم کیا جواب دو گے؟ تمام لوگوں نے کہا، ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کامل طور پر ہم پر پہنچا دیا اور رسالت کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر حضور علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے ہیں۔ این اسی حالت میں جبکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو مقام عرفات میں سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام پر آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ خطبہ دیا تو آپ قصوہ اونٹنی پر سوار تھے، اور اس اونٹنی پر جو کجاوا ہے، جو زین ہے، اتنی سستی ہے، ایک سادہ سی ہے۔ ایک دو عالم کے تاجدار، مکہ مدینے کے سردار نبی پاک علیہ السلام، اللہ پاک نے آپ کو کتنے خزانوں سے نوازا ہے، لیکن فقر کا عالم یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے ایک ایسی اونٹنی پر جس کا رنگ سرخ ہے اور کوئی قیمتی اس پر کوئی کجاوا بھی نہیں ہے، اس پر بیٹھ کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا فرمائی، پھر موقف میں تشریف لے گئے اور جبل رحمت کے نیچے غروب آفتاب تک آپ دعاؤں میں مصروف رہے۔ غروب آفتاب کے بعد عرفات سے 1 لاکھ سے زائد اس شاکان رسول کو لے کر مزدلفہ میں پہنچے۔ یہاں پہلے آپ نے مغرب پھر عشاء 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا فرمائی۔ مشعر حرام کے پاس ساری رات امت کے حق میں دعائیں کرتے رہے۔ اللہ اکبر، امت کے حق میں ہر جگہ دعائیں کی، لیکن آج امت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا چکی ہے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ ہوئے اور وادی محصر کے راستے سے مینا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمروں کے پاس تشریف لائے اور کنکریاں ماریں۔ پھر آپ نے بآواز بلند فرمایا، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ۔ اے لوگو، حج کے مسائل سیکھ لو، میں نہیں جانتا کہ شاید اس کے بعد میں دوسرا حج کروں گا یا نہیں کروں گا۔ مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ دیا۔ اس خطبے میں بھی آپ نے حج کے بہت سارے مسائل بیان فرمائے۔ پھر وہاں سے واپسی پر آپ قربان گاہ میں تشریف لائے اور یہاں پر آپ کے ساتھ جو 100 اونٹ تھے، ان اونٹوں میں سے
کچھ کو تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر فرمایا اور باقی اونٹوں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، انہوں نے ان اونٹوں کو نحر فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ گوشت، پوست، جھول، نکیل سب کو خیرات کیا جائے اور قصاب کو الگ سے اجرت دی جائے۔ قربانی کے بعد حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اتروائے اور کچھ حصہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بالوں کا عطا فرمایا اور باقی منہ مبارک دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو تقسیم فرما دیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک تشریف لائے اور طواف زیارت فرمایا۔ پھر آپ زمزم کے کنویں کے پاس تشریف لائے اور خاندان بنی عبد المطلب کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ حاجیوں کو زمزم پلا رہے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ مجھ کو ایسا کرتا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی تمہارے ہاتھ سے ڈول چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے پانی بھر کر زمزم نوش فرماتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو زمزم پیش کیا تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ کھڑے ہو کر زمزم شریف نوش فرمایا۔ پھر مینا واپس تشریف لے گئے اور 12 ذوالحجہ تک مینا میں مقیم رہے۔ ہر روز سورج ڈھلنے کے بعد آپ جمروں کو کنکریاں مارتے رہے۔ 13 ذوالحجہ منگل کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد مینا سے روانہ ہو کر وادی محسب میں قیام فرمایا اور صبح کو نماز فجر کعبے کی مسجد میں ادا فرمائی اور طواف وداع کر کے انصار اور مہاجرین کے ساتھ دوبارہ مدینہ پاک کی طرف روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا تذکرہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی بار بار حج کی اور بار بار مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام